بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم ضیاء مذکور صاحب حرف مراد میں ہمارے مہمان ہیں، اور بنیادی طور پر وہ ایک شاعر ہیں اور ایک پاپولر شاعر ہیں، اور آج کل جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اس کے یہ ایک نمائندہ شاعر ہیں۔ حرف مراد میں شاعری پر اور زندگی کے دیگر جو پہلو ہیں ان پر ضیاء مذکور صاحب اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور جو سوالات بیچ میں اٹھے ان کو بھی ہم دونوں زیر بحث لائیں گے۔ موسٹ ویلکم ضیاء مذکور صاحب۔ حرف مراد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست بہت زیادہ پروڈکٹیو اور بہت زیادہ مفید ہوگی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ نے دعوت دی، ہم آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ دراصل سر کچھ بات چیت کرنے سے پہلے جی میں یہ پلان کیا تھا کہ آپ کو کچھ اشعار جو ہے جی جی سناؤں، ضرور یہ ضرور۔ پچھلے جو 50-60 سال کے عرصے میں جو لوگوں نے کہے، جی اور پھر ان اشعار پر جو ہے وہ میں آپ سے ایک کوئی رائے طلب کر سکوں، کچھ سوال کر سکوں آپ سے۔ جی جی تو میں ایسے شروع کرتا ہوں۔ جی یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، ہوں، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ واہ واہ، یہ تو بہت مشہور شعر ہے۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور کسی کو اور ہم کو تو نہ ملا۔ ہم کو تو نہ ملا۔ اور اسی طرح ایک شعر اور ہے کہ میں اتنا بدمعاش نہیں، ہوں یعنی کھل کے بیٹھ، ہوں، چبھنے لگی ہے دھوپ سویٹر اتار دے۔ خوب ہے۔ میں اتنا بدمعاش نہیں، یعنی کھل کے بیٹھ، ہوں چبھنے لگی ہے دھوپ سویٹر اتار دے۔ ہوں اور اسی طرح کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ بدن کا سارا لہو کھنچ کے آ گیا رخ پر، واہ واہ، بدن کا سارا لہو کھنچ کے آ گیا رخ پر، وہ ایک بوسہ ہمیں دے کے سرخرو ہے بہت۔ کیا بات۔ بدن کا سارا لہو کھنچ کے آ گیا رخ پر، وہ ایک بوسہ ہمیں دے کے سرخرو ہے بہت۔ اور اسی طرح ابھی ایک اور شاعر جی جی کہ خود ہی نگاہ شوق ہوں، خود ہی ہوں جلوہ ریز، خود ہی نگاہ شوق ہوں، خود ہی ہوں جلوہ ریز، شفاف پانیوں پہ جھکی ڈال کی طرح، کیا بات۔ شفاف پانیوں پہ جھکی ڈال کی طرح، شب سفر تھی قبا تیرگی کی پہنے ہوئے، کہیں کہیں پہ کوئی روشنی کا دھبا تھا، خوب ہے، واہ واہ۔ چھڑا کے ہاتھ کہیں دور بہ گیا ہے چاند، کسی کے ساتھ سمندر میں ڈوبتا ہے کوئی، حدود وقت سے فصیل شہر پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی۔ اور تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ واہ 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 واہ۔ اور اب ایک اور شاعر سر میں جی جی، صرف مانے تھی حیا بندے کبا کھلنے تلک، صرف مانے تھی حیا بندے کبا کھلنے تلک، پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا، کیا بات ہے۔ اور خواب اس کے ہیں جو چرا لے جائے، نیند اس کی ہے جو اڑا لے جائے، خوب ہے، واہ دل میں آباد ہیں جو صدیوں سے، ان بتوں کو کہاں خدا لے جائے، واہ واہ، دل میں آباد ہیں جو صدیوں سے، ان بتوں کو کہاں خدا لے جائے، واہ واہ۔ اور شاخ اس کی ہے، تیغ اس کی ہے، شاخ گل اس کی، جو اسے کھینچتا ہوا لے جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی طرح سر کچھ اشعار ایسے ہیں کہ یہ ایک اور شاعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا،
واہ واہ، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جا، واہ 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 واہ، کسے نصیب کے بے پیر ہم اسے دیکھے، ہاں کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. اسی طرح کے کو بکو بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اسی طرح سر کچھ اشعار ہیں کہ جسے بھی ہوں ادب آداب دیکھ سکتا ہے، جسے بھی ہوں ادب آداب دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص تیرے خواب دیکھ سکتا ہے. ہاں واہ واہ واہ، وہ جس نے دیکھ لیا ہے تجھے نظر بھر کر، پسے غبار و تہے آب دیکھ سکتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. اور اسی طرح پسے غبار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتا ہے. یہ واہ شاعر ہیں کہ یہ پانی خاموشی سے بہ رہا ہے، اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں. واہ واہ، یہ پانی خاموشی سے بہ رہا ہے، اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں. میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں یہ ہوا یہ رات، اس نے کہا یہ میری پڑھائی کا وقت ہے. ہاں خوب ہے، اور ذکر اذکار مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے. واہ واہ، دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے. واہ 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 واہ. ایک اور سر اسی طرح کچھ اشعار ہیں کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں. واہ، شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت. واہ 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 واہ، بڑا اچھا ہے. ریت پر تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے، آپ اس دشت میں کیوں آئے تھے وحشت کے بغیر. اور اسی طرح اسی شاعر کا سر ایک اور شعر ہے کہ تو نے مٹی سے الجھنے کا نتیجہ دیکھا، ڈال دی میرے بدن نے تیری تلوار پہ خاک. کیا بات ہے. اور سر ایک شعر میں کوٹ کروں گا، یہ ادوار کے حساب سے سر میں کچھ شاعروں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ بات ہو سکے ایک اوور آل. جی شعر ہے سر جی کہ پرندے بھی اگر مل بیٹھتے ہیں، پرندے بھی اگر مل بیٹھتے ہیں، یہی لگتا ہے سازش ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. اور میں اس کے قتل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، میں چپ رہا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. کسی کو ہے کسی کو ہے تہذیب دشت آرائی، کئی تو خاک اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں. واہ 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 واہ. ٹوٹ جاتا ہے جو پیمانہ عطا کرتے ہو، ٹوٹ جاتا ہے جو پیمانہ عطا کرتے ہو، دل بری کرتے تھے کیا ساکی گری سے پہلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. اسی طرح سر کہ مجھ سے آگے نظر آنے میں خوشی تھی اس کی، مجھ سے آگے نظر آنے میں خوشی تھی اس کی، میری زنجیر سے زنجیر بڑی تھی اس کی. مجھ سے آگے نظر آنے میں خوشی تھی، خوب ہے. واہ واہ. میری زنجیر سے زنجیر بڑی تھی اس کی. اور سر اسی طرح کچھ اشعار ہیں، یہ ایک اور شاعر ہیں ہمارے کہ ورنہ پانی کا یہ پنجرہ تو کوئی شے ہی نہ تھا، کھلے ورنہ پانی کا یہ پنجرہ تو کوئی شے ہی نہ تھا، کھلے ہوتے میرے بازو تو بھنور کٹ جاتا. کیا بات ہے. کھلے ہوتے میرے بازو تو بھنور تک جاتا، تو بھنور کٹ جاتا. تیری آواز سے جانا ہے کہ دشمن نہیں تو، ورنہ اس تیرا شبی میں تیرا سر کٹ جاتا. کیا بات ہے. اور اسی طرح سر کچھ اشعار ہیں کہ واہ 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 واہ، اچھے سے. واہ واہ. کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا. خوب ہے. کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا، مجھے اپنا ہاتھ بھی چھو گیا تو خیال تیری طرف. کیا کہنے. مجھے اپنا ہاتھ بھی چھو گیا تو خیال تیری طرف گیا. واہ 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 واہ. کسی حادثے کی خبر ہوئی تو فضا کی سانس اکھڑ گئی. کسی حادثے کی خبر ہوئی تو فضا کی سانس اکھڑ گئی. کوئی اتفاق سے بچ گیا تو خیال تیری طرف گیا. واہ واہ خوب ہے. کسی حادثے کی خبر ہوئی تو فضا کی سانس اکھڑ گئی. کیا کہنے.
کوئی اتفاق سے بچ گیا تو خیال تیری طرف گیا. اور اسی طرح سر کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ ایک اور شاعر ہیں کہ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ, موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلا لی. کیا بات ہے. بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ, موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلا لی. اسی طرح کچھ اشعار ہیں انہی شاعر کے کہ پیڑوں سے بات چیت ذرا کر رہے ہیں ہم, نادیدہ دوستوں کا پتہ کر رہے ہیں ہم. واہ. دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں ہم. کیا بات ہے. واہ دل واہ. سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں ہم. ایک ایسے شہر میں ہے جہاں کچھ نہیں بچا لیکن ایک ایسے شہر میں کیا کر رہے ہیں ہم. اور اسی طرح سر بس ایسے 2-3-4 شاعر اور ہیں جی جی کہ کسی بڑی اذیت کے بعد آتا ہے آشنائی کا یہ کرینہ, جو خار رستے میں آئے اس کو اسی کے چھالے سے جانا جائے. واہ واہ. بڑی اذیت کے بعد آتا ہے آشنائی کا یہ کرینہ, واہ واہ. جو خار رستے میں آئے اس کو اسی کے چھالے سے جانا جائے. اور اسی طرح سر کچھ اشعار ہیں کہ ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا. واہ. ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا, اس کو معلوم جو ہے میں نے کھڑے رہنا ہے. کیا بات ہے. ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے دنیا, ہم ان کے سامنے بیٹے خدا سے, ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے دنیا, ہم ان کے سامنے بیٹے خدا سے مانگتے ہیں. واہ 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 واہ. بردے دریا کیا کہنے. بردے دریا ہوں مجھے پاکی اور ناپاکی کیا, اور ایک تو ہے مجھے حکم وضو دیتا ہے. واہ واہ. ہم جو ایک یاد کی لذت سے شکم بھرتے ہیں, تو سمجھتا ہے کہ یہ رزق ہمیں تو دیتا ہے. واہ واہ. اور اسی طرح کے کچھ اشعار ہیں اس کو چھونے کے بعد کیا ہوگا, دیر تک ہاتھ کامتے رہیں گے. تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں کر, دوست چشمے تو پھوٹتے رہیں گے. کیا بات ہے. اچھا اسی طرح کیا بات ہے. تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں کر, دوست چشمے تو پھوٹتے رہیں گے. یہ جو ڈگمگانے لگی ہے تیرے دیے کی لو, اسے مجھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. واہ 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 واہ. یہ جو ڈگمگانے لگی ہے تیرے دیے کی لو, اسے مجھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اور پائل کبھی پہنے کبھی کنگن اسے کہنا. پائل کبھی پہنے. ایک پل سے زیادہ نہیں دنیا کی مسحری, ایک پل سے زیادہ نہیں دنیا کی مسحری, ایک شب سے زیادہ نہیں دلہن اسے کہنا. اور اسی طرح کے کچھ اشعار ہیں کہ صبر کا امتحان لیتے ہیں ایک کرتے کے 4-5 بٹن. صبر کا امتحان لیتے ہیں ایک کرتے کے 4-5 بٹن. پہلے اس کو منا کے لے آئے, سیب کھانے کے بعد دودھ پیا. اور اسی طرح کہ صبر آنکھوں میں تھا نہ ہونٹوں پر, صبر آنکھوں میں تھا نہ ہونٹوں پر, گھر تلک اس کو چومتا لایا. اور اسی طرح کچھ اشعار ہیں کہ ایک رات اس نے چند ستارے بجھا دیے, اس کو لگا تھا کوئی انہیں گن نہیں رہا. ایک رات اس نے چند ستارے بجھا دیے, اس کو لگا تھا کوئی انہیں گن نہیں رہا. اسکول کے دنوں سے مجھے جانتے ہو تم, میں آج تک سوال کیے بن نہیں رہا. واہ واہ. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا. میں نے سر ہر ممکن کوشش کی کہ میں کم سے کم وقت میں جی زیادہ سے زیادہ پیریڈ
کا احاطہ کر سکوں اور مطلب میکسیمم جو پوئٹس ہیں جن کا کنٹریبیوشن ہے پچھلے 50-60 سالوں میں شاعری کے لیے, میں ان کے اشعار کوٹ کروں. میں نے ظفر اقبال صاحب سے لے کر کے جو بالکل ینگ ایسے مطلب 23, 24, 25 سال تک کا جو نوجوان ہے, میں نے اس کو بھی ابھی آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. اچھا, اس پر سر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں جی, کہ میں پچھلے کوئی ایسے 11-12 سال سے اشعار کہہ رہا ہوں. میں نے کافی سارے مشاعرے پڑھے ہیں اور میرا ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے لسنرز کے ساتھ, ریڈرز کے ساتھ. میں نے سر ایک چیز فیل کی ہے کہ مشاعروں میں جو 18 سے 35 سال تک کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ انگیج بھی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ان اشعار پر, ان جیسے اشعار پر وہ کافی مطلب واہ واہ کرتے ہیں. کیا بات ہے, یعنی کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اشعار جو ہیں وہ ان کو اپیل کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میں نے کچھ مطلب بزرگ بھی دیکھے ہیں مشاعروں میں جو کہ لسنرز ہوتے ہیں, جو ریڈرز ہوتے ہیں, وہ بھی مطلب واہ واہ ان اشعار پر داد دیتے ہیں, وہ داد دیتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ غالباً 60 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے ایک زندگی جو ہے وہ کتابوں میں گزار دی ہے. آپ نے کافی یعنی کہ جو مین جو علوم ہیں ان کا مطالعہ آپ نے کر رکھا ہے. لٹریچر کے آپ طالب علم بھی رہے ہیں سر, اور لٹریچر نہ صرف آپ نے پڑھا ہے بلکہ پڑھایا بھی ہے. آپ نے مغربی شاعری کے ساتھ ساتھ مشرقی شاعری کا بھی مطالعہ کر رکھا ہے. جو کلاسیکل ہمارے پوئٹس ہیں ان کا بھی مطالعہ کر رکھا ہے. آپ وہ سب کچھ اپنا یعنی کہ جو ایکسپیرینس ہے, اپنا مطالعہ جو ہے وہ سب کچھ سر اپنے پاس رکھتے ہوئے ویسے کا ویسے آپ اپنے جو پوری بھرپور ایمانداری کے ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ جو اشعار میں نے ابھی آج آپ کو سنائے, ان اشعار نے آپ کو کہاں تک اپیل کیا ہے؟ آپ کا انتخاب ضیاء مذکور صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور ان کو سنتے ہوئے بھلا لگتا ہے. بڑے اچھے شعر ہیں, اور لیکن ان میں سے جو اکثریت ہے, زیادہ تر اشعار جو ہیں وہ معنویت کے اعتبار سے اور ڈکشن کے اعتبار سے وہ اکہرے ہیں. ٹھیک سر. اکہرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے شعر ہیں, آپ نے پڑھے ہیں جب, تو ہم نے جب سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں جو ٹرن آف فریز ہوتی ہے اسے سن کر بہرحال ایک جو کریٹو استعمال ہوتا ہے زبان کا, اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اردو جو ہے وہ اظہار کے اور ابلاغ کے نئے نئے جو ہے وہ نمونے سامنے لاتی ہے. لیکن یہ ایسے اشعار نہیں ہیں جن کی طرف میں لوٹ کر رہا ہوں. یعنی یہ اکہرے ہیں اور بڑے اچھے ہیں, یعنی یہ صاف ظاہر ہے ان کی مذمت نہیں کی جا سکتی. یہ آج کے دور کا جو انسان ہے اس کی جو سینسیبلٹی ہے, اس کا جو ایک مجموعی طرز احساس ہے, یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں, اور صاف ظاہر ہے سننے والوں میں بھی بہت پذیرائی رکھتے ہیں یہ. لیکن جو جدید شاعر ہیں ان جیسے یہ آپ نے صاف ظاہر ہے جتنے بھی شعراء کا یہاں کلام پیش کیا, تو یہ ایسے شاعر نہیں ہیں جن کی طرف میں بار بار لوٹوں, جن کے ساتھ میں زیادہ وقت گزارنا چاہوں, کہ کوئی ایسا شعر ہو تو میں اس میں کچھ متوقف ہو جاؤں, اس کو میں حرز جاں بنا لوں اور اس کو میں سوچتا رہوں. یعنی کوئی ایسا شعر ان میں مجھے نہیں نظر آیا جس کو میں لیو کر سکوں. یعنی کہ جو شعر ہوتا ہے بعض کا آپ اسے لیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑے اچھے شعر ہیں, لیکن جدید عہد میں پاکستانی معاشرے کا جو انسان ہے وہ جن ایگزسٹینشل یا جن جس وجودی بحران کا شکار ہے وہ بحران بہت گہرا ہے. ہم ایک زوال یافتہ
ظلم سے بھرے ہوئے، ایک بکھرتے ہوئے اور آہو فغاں سے اور ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس کے بہت گہرے ایگزسٹینشل پرابلمز ہیں. تو یہ ان اشعار میں کچھ وقت گزارا، یہ جیسے نہیں ہوتا اینوڈائن ریڈنگ ہوتی ہے، یعنی ایسی ریڈنگ جو آپ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا شعور جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ استنجا کرتے ہیں نا، جی جی، تو اس طرح سے بہت سارا متن ایسا ہوتا ہے، ہم ایسی تحریریں لکھتے ہیں جو ذہن کے استنجے کا کام کرتی ہیں. اس کے بعد یعنی کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے جذبات، طرز احساس اور اس ذہن کے ساتھ میں ان اشعار کو لیو نہیں کر سکتا. بہت جیسے ہم لطیفہ سناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو لطیفے میں ایک انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ لطیفہ آخر میں جا کر وہ اچانک ایک ایسا موڑ لیتا ہے اور ایسی ایک سچویشن کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ہم بے اختیار کہکا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لطیفے کی طرح یہ اشعار زبان کا جو تخلیقی ایک اظہار کرتے ہیں، تو ہم بے اختیار کہتے ہیں واہ 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 واہ، اچھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن مثال کے طور پر میں نے اگر نون میم راشد کی نظم پہلی دفعہ زندگی میں اس وقت پڑھی جب میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، تو جب میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور میں نے وہ نظم پڑھی، تو میں آج بھی اس نظم کو پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں نون میم راشد کو ہر روز پڑھا کروں. تو وہ جن مسائل سے نبرد آزما ہے، ان کی جو سطح ہے وہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ باتیں بھی کرتا ہے. دیکھیں انسان کو ہم اگر ایک وجود کے طور پر دیکھیں تو اس میں دیکھیں روٹی کپڑا اور مکان انسان کی زندگی کی ایک سطح ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مادی انسان مادی وجود بھی ہے نا، تو صاف ظاہر ہے مادی وجود کی بقا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ انسان کے مادی وجود کی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان سے تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں تو تین ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کے لیے ویسے ہی ضروری ہیں جیسے روٹی کپڑا اور مکان. ٹھیک ہے، وہ ہے ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، ایک امید ہے، جی سر، ایک جمال ہے، جی سر. یہ تین چیزیں اگر انسانی زندگی میں نہ ہوں تو انسانی زندگی لیویبل نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یعنی اگر اسے روٹی کپڑا اور مکان دے دیا جائے اور یہ تین چیزیں اسے چھین لی جائے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی انسان ہونا وہ شاید کوالیفائی نہیں کرتا. تو یہ شاعری بہت اچھی ہے. ہم جو ہے وہ اس کو پڑھ کر بہت یعنی وقتی طور پر دیکھیں ہم اس پر واہ واہ بھی کیا ہم نے، لیکن وی کین ناٹ لیو دس پوئٹری. دس از جسے کہتے ہیں نا کہ ایک گہرے انسان کی شاعری. ہمارے لسنرز کے لیے سر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ شاعر ایسے بھی ہوں گے جو مجھ سے رہ گئے. جی جی، وہ بھی مطلب کمنٹس میں جو ہے وہ ان شاعروں کا نام لے سکتے ہیں، جی جی، اور ان کے جو اشعار ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں پہ کافی مجھے لگتا ہے کہ ایشو تو ہو گیا ہے. اچھا، تو اس میں تین چیزیں سر آپ نے جیسے مثال کے طور پہ پہلے جب آپ نے گفتگو کا جیسے آغاز کیا سر، آپ نے کہا کہ جو میننگ ہے وہ کوئی مطلب اتنا کوئی ڈیپ یا کوئی گہرا میننگ ان اشعار میں نہیں ہے. تو پھر دو چیزیں سر اور جڑی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ امید ہے اور جمال ہے. تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ میننگ، ہوپ اور بیوٹی، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ شاعری کا وصف ہے، یعنی کہ شاعری کے لیے مطلب آپ سمجھیں کہ ایسنس ہے. مطلب یہ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جیسے روٹی کپڑا اور مکان انسان کی رہنے کی، تو یہ تین چیزیں بھی ضروری ہیں. بالکل، ہاں، تو وہ اس کے کچھ سورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کہاں سے یہ حاصل ہوگی. کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ پوئٹری جو ہے یہ باہم پہنچاتی ہیں یہ تین چیزیں؟ ہاں بالکل، پوئٹری ہے ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ، یعنی کہ کم از کم وہ جمال کو، جیسے بڑی شاعری جو ہے وہ جس طریقے سے جمال کو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو سر میں ضرور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ نے کافی مطلب ایک طرح سے دل آزاری
کر دینے والے جو آپ نے ایک طرح سے تبصرہ کیا ہے اس شاعری پر. جی کیونکہ جو ہم ینگ جنریشن ہے ہم اس شاعری کو جیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شاعری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. جی ہمارے کیونکہ ہم نے بھی کلاسیکل پوئٹری جو ہے کہیں نہ کہیں پڑھ رکھی ہے یقیناً. تو ہم ضرور سر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو شاعری سر میں نے آپ کے سامنے پیش کی کس شاعری کے سامنے رکھ کے آپ نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کافی مثالیں ہیں اس چیز کی. میں ایک بات عرض کروں کہ جو شاعری ہوتی ہے نا، شاعری میں جذبہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اس کا جو شعر کے اندر جو چیز متحرک ہوتی ہے، جو اس کو لائیولی بناتی ہے یا جو اس کو ایک اس میں بجلیاں بھر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جذبے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قدر سے جڑا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ولگرائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جذبہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن جذبہ اگر قدر سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو نئی شاعری ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جذبہ ہے وہ بہت فریگمنٹڈ ہے، بہت کثری ہے. ٹھیک ہے. وہ جذبہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کسی قدر سے جڑا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی وہ جذبہ کسی بڑی قدر کی طرف ہمیں لے کے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اور بڑا مسئلہ ہے اس شاعری میں وہ یہ ہے کہ جو انسان کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، جو تجربہ ہے نا، تجربہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بناتا بھی ہے اور اسے فنا بھی کرتا ہے. جی سر. یعنی جو ہیومن ایکسپیرینس ہے اس کا ایک بڑا کانٹینٹ تو ایموشن ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسان جدید عہد میں جن تجربات سے گزرتا ہے وہ تجربہ اس کو بناتا کم ہے اور اس کو فنا زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں اس جدید دنیا میں رہتے ہوئے جس ہر نئے تجربے سے گزرتا ہوں وہ تھوڑا سا مجھے کاٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. میری جو بیکمنگ ہے یا میری جو فلاورنگ ہے میری بینگ کی، اس میں میرا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اگر فرض کیا میں بڑی شاعری پڑھتا ہوں جی تو میں اپنے جذبے کو اور اس جذبے کے ساتھ جڑی ہوئی جو جمالیاتی اقدار ہیں یا جو بھی اقدار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں ان تک اگر رسائی پا لوں تو میں اس طریقے سے نوچا نہیں جاؤں گا جس طریقے سے جدید تجربہ مجھے ہر وقت آ کے نوچتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ مثال میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ نون میم راشد ہے جیسے. ٹھیک ہے. تو آج کے میں جدید شعراء کو پڑھتا ہوں تو نون میم راشد جو ہے وہ بنیادی طور پر لاس آف فیتھ کا شاعر ہے. ٹھیک ہے. اب لاس آف فیتھ اتنی بڑی یہ فریز ہے اور یہ کینوس اتنا بڑا ہے کہ جس میں پوری تہذیب سما جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نون میم راشد جو ہے وہ اس کا جو جس طریقے سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. نون میم راشد بہت ہی بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے. تو فرض کیا یہ جو جدید شعراء ہیں جب میں انہیں نون میم راشد سے کمپیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت زیادہ فرق پاتا ہوں. ویسے تو شاعری میں جو خاص طور پہ انجمن ستائش بامی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے کہ آپ پسندیدہ شاعر کو آپ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتداری نہیں ہے. یہ تو یعنی کہ آپ نے نون میں کچھ جھلکیاں سر اگر کوئی مجھے اصل میں شعر پچھلے کچھ عرصے سے جو یاد تھے وہ بھی بھول گئے. شاعری میں پڑھتا بہت زیادہ ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے دوبارہ سے میں یاد کرنا شروع کروں. جیسے اقبال ہے، اقبال کے بارے میں قرۃ العین حیدر کا کمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی جی. قرۃ العین حیدر نے کہا کہ اقبال از این اولمپین امارٹل. ٹھیک ہے. اقبال جو ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے جو تخیل ہے یا اس کی جو اسپیکولیٹو اس کی وسعت ہے اقبال کے ہیں، اس میں تہذیبیں جنم بھی لیتی ہیں، تہذیبیں مر بھی جاتی ہیں. وہ اتنا بڑا آدمی ہے. تو اب ان کے سامنے فرض کیا کوئی شاعری رکھ لے
جی جی. تو ان شعراء میں سے تو وہ تھوڑی سی ذرا بے ادبی نہیں ہو جائے گی یا ناانصافی نہیں؟ بے ادبی چلو نہیں ہم کہتے ہیں ناانصافی نہیں ہو جائے گی. یعنی اس جدید عہد کا انسان بھی تو بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے نا. یعنی ایک ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہماری اقدار جس طریقے سے منہدم ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ اپنی وہ گراؤنڈ لیس ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان شعراء یہ جو ہمارے شعراء ہیں وہ ہمارا معاشرہ جس بڑے تہذیبی سکیل پر اس کرائسس سے گزر رہا ہے وہ اس کا ادراک کر کے اس کو اظہار میں لانے کی شاید استعداد نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جیسے تیل کے سوداگر ایک نظم ہے. ٹھیک ہے. وہ تھرو اینڈ تھرو پولیٹیکل ہے. ٹھیک. اس کی نون میم راشد کی. ٹھیک ہے. اگر فرض کیا اس کی ہم ماڈرن ریڈنگ کریں تو وہ بڑی غیر معمولی طور پر طاقتور نظم ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا سر. یا جیسے جو اقدار کے خاتمے کا ہے اسرافیل کی جو موت ہے وہ ہماری جو میٹا فزکس ہے یا ہماری جو روحانی اقدار ہے اس کے خاتمے کے بارے میں ایک نظم ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہت بڑی سطح ہے نا. تو نون میم راشد جو ہے وہ جس طریقے سے اس تجربے سے گزرتا ہے جی جی وہ تو بڑا جانکاہ ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ابھی مرا کہ ابھی مرا. ٹھیک ہے سر. جو آدمی اذیت میں ہوتا ہے نا وہ لذت کی طرف دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو نون میم راشد میں جو لذت کے مظاہر ہیں وہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ وہ جس سطح پر اذیت سے گزر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی آخری پناہ گاہ جو ہے وہ انسانی جسم کا خیمہ ہے اور اس خیمے میں وہ لذت کی تلاش چاہتا ہے. تو لیکن وہ خیمہ بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. انسانی جسم انسان کی سمائی کے لیے بہت چھوٹا کنٹینر ہے. سر میں کیونکہ شعر کہتا ہوں جی. تو نون میم راشد صاحب اور علامہ صاحب میرے مطلب آئیڈیلز میں سے ایون فیض صاحب بھی دیکھیں کیسے شاعر میرے آئیڈیلز میں سے ہیں. میں اس میں نو ڈاؤٹ کہ میں ان سے سیکھا ہوں. جی. اور کچھ چیزیں ہیں سر کہ میں نے جو اشعار پیش کیے یہ غزل کے اشعار ہیں. جی جی. اور نون میم راشد اور علامہ صاحب وہ نظم کے شاعر ہیں. پہلے تو غزلیں بھی علامہ صاحب نے کہی ہیں لیکن نظمیں جی جی وہ انہوں نے زیادہ کہی ہیں اور اچھی کہی ہیں، زیادہ بہتر میرے خیال سے. تو اگر ہم یہ دو شاعر سر ایک بار ایک سائڈ پہ کر دیں چھوڑ دیں تو کیوں نہ سر میر اور غالب کے ساتھ، کیونکہ وہ پیور غزل کے شاعر ہیں. جی جی. تو اور کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ایک نظم کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ وہ پورا ایک پولیٹیکل، اگر اس کی ہم ماڈرن ریڈنگ کریں تو بہت بڑی، تو مطلب یہ پولیٹیکل چیزیں، یہ ریلیجیس مطلب شاعری میں سے چیزیں برآمد ہونا، ذرا یہ بھی ایک بار اگر ہم سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو جو میر اور غالب جو کہیں سائڈ پہ کر دیں گے. میر اور غالب جو پیور سر غزل کے شاعر ہیں، مطلب کوئی ہم کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا جی جی اس بات سے کہ وہ بہت بڑے شاعر اور کمال کے شاعر ہیں. تو ان کے سامنے سر ذرا ان کو رکھیں تو ذرا یہ شاعری اگر ان کے سامنے، وہ مجھ میں تو ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے رکھنے کی. اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اشعار میں نے کوٹ کیے جی جی یا بہت اچھے ویسے میں بڑی اب میں پیشن، یعنی کہ اب میری یہ دلی خواہش ہے کہ کمنٹس میں سر ایک انبار لگے اچھے اشعار کا، میں یہ چاہتا ہوں. اچھا دوسری چیز سر یہ ہے کہ آپ یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اشعار میں نے سنائے ہیں ابھی جو کمنٹس میں آئیں گے وہ اسی طرح کے اشعار ہوں گے. تو وہ میں تو بڑے احترام کے ساتھ ان کو میں پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس میں سوء ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے. ٹھیک سوء ادب اس میں نہیں ہے اس طرح سے. ہاں. کیا میر اور غالب کے سامنے ان کی کوئی ورث یا کچھ؟ دیکھیے اس میں میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ ایک چیز جو شاعر ہوتا ہے نا اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کرافٹس مین شپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ تھے نا، وہ جو کلاسیکل لوگ تھے وہ غیر معمولی طور پر کرافٹس مین تھے بڑے. اگر ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو اپنی کرافٹس مین شپ کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ جس طرح کی وہ زبان کے اسالیب سامنے لاتے ہیں، اس کے چیزوں کو اس میں بھر دیتے ہیں، وہ بعض اوقات مصنوعی بھی لگتی ہیں
لیکن یہ ہے کہ ایک تو وہ کرافٹس مین شپ جو ہے نا وہ جدید کسی شاعر میں نظر نہیں آتی. اچھا. بالکل بھی نہیں ہے. تو کرافٹس مین آپ پرانے کسی چھوٹے سے شاعر کو غیر معروف سے شاعر کو اٹھا لیں تو اس کی کرافٹس مین شپ کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو ایک تو کرافٹس مین شپ کا مسئلہ ہے جو جدید شعراء ہیں. دوسرا یہ ہے کہ معنی آفرینی اور مضمون آفرینی جو ہے یا جس سطح پر جذبے اور وہ جو اگرچہ اس میں جو موضوعات تھے وہ بڑے محدود تھے, اس میں جو عشق تھا وہ بنیادی موضوع تھا. تو اب عشق پر کتنے شعر کہے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر ہزاروں شعر جو ہے وہ کئی صدیاں عشق پر ہی شعر کہتے رہیں تو اس کا خزانہ تو ختم ہو جائے گا نا. جی سر. تو جو یہ والے اشعار ہیں نا, دیکھیں اس میں انسان کی جو ایک جو محرومیاں جو ہے نا, محرومی نے ایک پیسو قسم کا جذبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محرومی جو ہے وہ دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ نظر انسان کو دیتا ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں اگر اپنی محرومی کو اپنی نارسائی کو شعر میں سموتا ہوں تو میں کوئی بڑا شعر نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں اپنی جو پیسیوٹی ہے ایک شاعر کے طور پر میں اسے نکل نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جو ایکسٹریم سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے شاعری اس سے اوپر اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ شاعر جس چیز کو ظاہر کرتا ہے, مثال کے طور پہ میر کے ہاں عشق کا تجربہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس آئینے میں اپنی پوری تصویر دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اگر مجھے عشق کا تجربہ ہوا ہے تو اگر میں اپنے اس تجربے کو میر کے حضور پیش کروں تو میرا عشق کا تجربہ میر کی جو شعری کائنات ہے اس میں ایک تھوڑی سی جگہ لے لے گا. تو اس طرح سے جو جدید شاعر ہیں ظاہر ہے بہت قابل قدر کوشش ہے, وہ زبان کی خدمت کرتے ہیں, معنی کو اور امید کو زندہ رکھتے ہیں. شاعر کا ایک بڑا کام اقبال نے کہا کہ یہ کہ وہ امید کو زندہ رکھے. تو لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ کار دیگر تھا جو کلاسکس ہیں ہماری یا جو بڑے شاعر. ایون آپ یہ دیکھیں اسی پچھلی صدی میں اکبر الہ آبادی جو ہے وہ بہت بڑے شاعر ہیں. میں تو انہیں بہت ہی بڑا شاعر سمجھتا ہوں. وہ زبان کا جتنا کریٹیو اظہار انہوں نے کیا اور اپنی ہم اثر دنیا کا جتنا ایک ادراک وہ رکھتے ہیں وہ غیر معمولی ہے, غیر معمولی ہے. تو اب جو دنیا اکبر الہ آبادی کو درپیش تھی وہ اپنی پرائی میں ان کی شاعری میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اکبر جو ہے وہ ایک فرد کے طور پر, ایک معاشرے کے طور پر, ایک تہذیب کے طور پر وہ جس تاریخی لمحے میں زندہ ہے وہ اس کی شاعری اس کا آئینہ بن جاتی ہے. اور وہ اتنا زیادہ تخلیقی ہے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ امریکہ نے چاند پر جانے کے لیے راکٹ کا استعمال کیا. جی سر. تو جیسے آپ کہیں کہ میں نے بھی چاند پہ جانا ہے, کوئی پوچھے یار کیسے جانا ہے, تو آپ کہیں کہ میں نے سائیکل پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ سازارہ مذاق اڑائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے سائیکل سے چاند پر جا نکلیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوگا, ہے نا. تو اکبر الہ آبادی نے شاعری کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے وہ بنی ہی نہیں تھی. انہوں نے جس طرح کے موضوعات پر بات کی ہے, اگر ان کو ہم ریشنل ڈسکورسز بنا لیتے تو میرا خیال ہے کہ اینٹی کلونیل اس سے بڑا ڈسکورس جو ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور جو پوسٹ کلونیل سٹڈیز ہے یہ بھی میں ایک شاعر کو ہی خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. اور ہمارا جو دامن ہے وہ ایسی چیزوں سے خالی ہے. اس میں تو جو اکبر الہ آبادی ہیں اور علامہ اقبال, اللہ دونوں پر اپنا کرم اور رحمت فرمائے, وہ بہت ہی غیر معمولی لوگ ہیں. وہ دونوں شاعر ہیں بنیادی طور پر. شاعر اصل میں اتنی بڑی چیز ہوتا ہے کہ افلاطون جیسا فلسفی بھی شاعر سے خوف زدہ ہے. بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی شاعر پر نظر رکھتا ہے. اللہ اگر اپنا نبی بھیجے تو وہ بھی شاعر کے وجود سے لا تعلق نہیں رہتا.
واہ. تو شاعر ہونا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے آپ کو مثال دی کہ جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا جی جی. وہ شاعر سے خوف زدہ تھا, واہ اور ہر بادشاہ جو ہوتا ہے وہ شاعر سے خوف زدہ رہا. واہ. اور ہم نے دیکھا کہ جو اللہ کا نبی ہے وہ تو حق لے کے آتا ہے, واہ. ٹھیک ہے, لیکن شاعر کی جو اظہار ہے وہ بعض کا اتنا زیادہ انسانوں کے لیے, انسانی معاشروں کے لیے, اور خاص طور پر حق کے لیے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کافی جو ہے وہ یعنی کہ دیکھیں پرانے زمانے میں شاعر کو جلا وطن کرنا, یعنی دو سزائیں بڑی ہوتی تھیں, جلا وطن کر دینا اور سزائے موت دے دینا. جی جی. تو یہ دونوں سزائیں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ شاعر کو یہ دونوں سزائیں ملتی رہی ہیں. اور افلاطون نے تو جس آئیڈیل معاشرے کا نقشہ پیش کیا ہے تو اس نے تو پیش بندی کی ہے کہ شاعر اس کے جو فصیلے ہیں اس شہر کی, اس کے دروازے پر بھی آ کے کھڑا نہ ہو. واہ. اسے پکا بندوبست کیا ہے کہ اس شہر کے اندر شاعر کو نہیں آنے دینا. کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اگر کوئی شاعر آ جائے گا ہم اسے اس کے چہرے پر اپٹن لگا دیں گے اور پھر اس کو یہاں سے بھیج دیں گے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. وہ تو کسی صورت شاعر کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حق کے لیے یعنی کہ شاعر جو ہے وہ کافی خطرہ ہو سکتا ہے. یقیناً. ٹھیک ہے. تو خیر ہم تو سر وہ کیا پہلو ہے ویسے اس کو اختلاف کرتے ہیں. پہلی چیز تو اس میں کچھ اگر عرض کریں. جی ضرور سر اگر ہمیں یہ خطرناک ہے ضرور. بالکل جی بالکل. تو ایک تو سر ہم اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ حق کو شاعر سے خطرہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حق اور سچ ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاعر موجود سے اس کا کوئی لینا دینا اور سروکار نہیں ہے. وہ اپنا ایک جو وجود ہے وہ تخلیق کرتا ہے, وہ اپنی ایک دنیا تخلیق کرتا ہے اور اس کی دنیا کے اپنے حقائق اور سچ ہوتے ہیں کوئی. ایک تو چیز ہم یہ کہیں گے. دوسرا سر اس میں ایک چیز اور پیش خدمت ہے کہ میر تقی میر کا جیسے سر آپ نے ذکر کیا تو ان کا شعر بھی میں سناتا ہوں ہمارے سننے والوں کے لیے. دور بیٹھا غبار میر اس سے, دور بیٹھا غبار میر اس سے, کیا کہنا, عشق بن یہ ادب نہیں ہوتا. سر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید یہ اعتراف بھی کیا, اگر نہیں کیا تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا کہ ہاں کہ مضمون اس وقت جو ہے مضامین جو ہے وہ اس وقت محدود تھے, محدود تھی شاعری میر کے زمانے میں. دوسرا ایک چیز ہے کہ غالب نے وسعت پیدا کی, اس نے مضامین جو ہیں وہ مزید دیے اردو شاعری کو, خاص طور پہ غزل کی بات ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. پھر آپ نے سر یہ کہا کہ جدید شاعری میں جو ایک ایشو ہے وہ کرافٹ کا ایشو ہے. جو جدید شاعر ہے وہ مضمون کو ٹھیک سے بنتا نہیں ہے, اس طرح سے نہیں بنتا جس طرح کہ میر اور غالب ایک مضمون کو بن دیا کرتے تھے. تو میں سر اس بات سے بھی ویسے اختلاف کروں. جی ضرور. میرا یہ ماننا ہے کہ جو آج کا شاعر ہے وہ میر و غالب سے اگر بہتر کرافٹ نہیں کرتا مضمون تو کم از کم ان کے برابر کا ضرور کرتا ہے. یعنی کہ ایک مضمون ہے محبت یا عشق, تو اسی مضمون پہ اگر بات کی جائے تو جس سطح پہ اور جس لیول پہ جا کے میر اور غالب نے اس مضمون کو کرافٹ کیا ہے, جدید شاعروں نے اسی مضمون کو وسعت دی ہے, اس کو وہ آگے لے کے گئے ہیں, اور جو بیسٹ پاسبل جو کرافٹ ہو سکتی تھی وہی کی ہے ہمارے جدید شاعروں نے, ظفر اقبال سے لے کر کے اب تک جو شاعر ہیں, اور وہ اپنا خون جلاتے ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں اس دور میں بھی جس دور میں شاعری آپ یوں سمجھیں کہ کوئی وقت اتنی رکھتی بھی نہیں ہے. نہیں میرا خیال ہے آج بھی شاعری کی اور ان کے ساتھ ان کو یہ کہہ دینا کہ بھی ان کی کرافٹ, کیونکہ میں خود بھی شاعر ہوں, میرا بھی 2400 گھنٹے یہی ایک کام ہے کہ میں مضمون جو ہے وہ کرافٹ کرنے میں لگا رہتا ہوں, امیجن کرتا ہوں اور کرافٹ کرتا ہوں.
تو یہ جو اشعار میں نے سر سنائے، اگر جب میں ان اشعار کو دیکھتا ہوں، اور اس جیسے اور بھی کئی اشعار ہوں گے جو میں کوٹ نہ کر سکا، جی مجھے ان اشعار میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا نہ زبان کا کوئی ایشو نظر آتا ہے اور نہ ہی کرافٹ کا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں معنویت کی، میننگ کی سر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میننگ ہے وہ بھی اب آج کا جو شاعر ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے ہی قدم رکھتا ہے اپنے معنوی اعتبار سے۔ امیج تخلیق، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے نا، میرے نزدیک، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاعر کا ایک کام ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، اور وہ تخلیق کرتا ہے ایک دنیا، اور اس دنیا میں کردار، اس دنیا میں مناظر، اس دنیا میں ڈھیروں معاملات، محبت سے لے کر کے بے روزگاری، روزگار، ایسے بس ایک اس کی اپنی ایک دنیا ہے۔ اور جب وہ تخلیق کرتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں سر کہ وہ میننگ فل ہے، اس کی بنائی ہوئی دنیا میننگ فل ہے۔ آج کے شاعر کی بنائی ہوئی دنیا بھی اپنے پورے میننگز رکھتی ہے، اور نہ صرف میننگز رکھتی ہے بلکہ آج کا جو شاعر دنیا تخلیق کر رہا ہے اس میں ہوپ بھی ہے، اور پلس اس میں سر بیوٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اور اس میں سر ایک چیز یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو اقدار ہیں، ویلیوز، نہ صرف ویلیوز کو اجاگر کرتا ہے آج کا شاعر، بلکہ وہ ویلیوز کریٹ بھی کرتا ہے۔ ان ویلیوز پر بحث ہو سکتی ہے باقاعدہ کہ آیا کہ یہ ویلیوز جو ہیں رائٹ ہیں یا رانگ ہیں، مطلب صحیح اور غلط کی بحث تک چھڑ سکتی ہے آج کے بنائے ہوئے شاعر کی تخلیق جو وہ کرتا ہے ویلیوز کو۔ میں نے ایسے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ اعتراف کیا، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر گیا ہوں۔ نہیں، بڑا اچھا آپ نے، تو خیر یہ میرا تھیسس ہے۔ جی اگر آپ کہیں مجھے تو میں اپنے اس تھیسس پر ایک پورا جو دلائل ہیں، مکمل جو پورے دلائل ہیں، وہ بھرپور کسی دن لے کے آپ کی خدمت جی ضرور حاضر ہوں گا، اور ایک اور پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے اس بات پہ۔ اس میں اگر آپ سے سر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ نے کہیں زیادہ اس دنیا کو فیل کیا ہے، نہ صرف پرسیو کیا ہے اپنے وجود سے، اس طرح کے آپ نے مطالعہ کر کے بھی، اور ایون دیٹ یہ بھی ایک بات پکی ہے کہ سر آپ نے شاعری بھی ٹرائی کی ہے کرنے کی، یعنی کہ اور جب آپ شعر کہنے کی ٹرائی بھی کر چکے ہیں تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذہانت پہ، آپ کی فہم پہ کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ شعر کو سمجھنا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھرپور ایک شعر کے میننگز جو ہیں وہ عکس کر سکتے ہیں، ان کو گریب کر سکتے ہیں۔ تو میرا جو مقصد تھا وہ سر یہی تھا کہ ایک ایکسپیرینسڈ شخص جس کو مذہب اور ایون دیٹ فلسفہ، ایون دیٹ پوئٹری تک پڑھنے کا ایکسپیرینس ہے، اور ایک زندگی گزارنے کا، اور ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کا، اسے کامیاب بنانے کا جو ایکسپیرینس ہے، اور رنگ کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ آج کی شاعری کو کیسے پرسیو کرتا ہے، اور اس کو کتنا وہ فیل کر پاتا ہے، وہ کتنا فیل، اور اس پہ وہ کیا اپنی ججمنٹ رکھتا ہے۔ آپ کی ججمنٹ سر بہت ظالمانہ تھی، آپ نے میرا دل دکھایا، اور ہو سکتا ہے کہ میں 10 سال بعد کچھ اور فیل کرتا ہوں گا اس شاعری کے بارے میں، ایون دیٹ کہ اپنی شاعری کے بارے میں اور کچھ فیل کرتا ہوں، لیکن اس وقت تو شاہ صاحب ظاہر ہے وہ بہت عزیز ہوں گے، جی میرے کچھ اور ذرائع ہوں گے، اور کچھ اصل میں اگر اجازت دیں تو ایک بات میں عرض کروں کہ جو شاعر وہ اپنی جو دنیا تخلیق کرتا ہے نا، جی سر، وہ اس میں وہ اگر اسے کہا جائے کہ تم خود اس میں رہو جا کر، تو وہ اس سے انکار کر دے گا۔ یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو وادیوں میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، ہاں، مطلب کہ ایک چیز ہوتی ہے جہان معنی تخلیق کرنا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اسکیپ کہتے ہیں۔ جی سر، مجھے تھوڑا سا شبہ ہے یہ کہ جو ماڈرن، میں ایک مثال دیتا ہوں، جی سر، جو عشق ہے وہ انسان کا سب سے بڑا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، یعنی
شاعری دنیا بھر کی، اور خاص طور پہ اردو شاعری اور فارسی شاعری جو ہے یا عربی وہ جو عشق کی ایک پوری تقویم ہے، اس کی جو سیاحت ہے یا اس کی جو ایکسپلوریشن ہے، جی سر، وہ ساری عمر اس دنیا کی سیر کرتے جو ہے وہ شاعر کی گزر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں جو انسان کا سب سے بڑا تجربہ ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا شاعر نہیں بتا سکتا۔ یہ آپ نے ایک اچھا جو ایشو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے سر، وہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں، اور میں دیکھنے والوں سے اب یہ گزارش کروں گا، اس میں میں امید کرتا ہوں کہ شاعر بھی ہوں گے، اور وہ یقیناً کمنٹس میں وہ بڑا ایکسپیرینس بتائیں گے۔ اچھا، ایک میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو میری ججمنٹ ہے تو اس پر اگر آپ میری رہنمائی کر سکیں کہ وہ آپ اس کو کہتے ہیں ظالمانہ ہے، تو وہ غلط بھی ہے؟ ہم تو سر اسے غلط نہیں سمجھتے؟ مکمل سر، ہم غلط نہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، مکمل پہلے تو ہم اختلاف کرتے ہیں بھرپور۔ جی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اب جو شاعر ہیں وہ کوئی میر و غالب سے بڑے شاعر ہیں، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بنیاد رکھی، انہوں نے جو کام کیا، آج کا شاعر اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سر اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، کوئی شک نہیں، اور میں اس چیز سے سہمت ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور وہ اس کام کو مطلب بہتر طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ایک پروگرام اور کریں، اور اس پروگرام میں جیسے آپ نے افلاطون کا ذکر کیا، اور کیوں نہ ہم افلاطون کی تنقید کو ایسے کوئی 4-5 منٹ میں سمرائز کریں۔ جی ضرور، کیونکہ میں ایک چیز پہ غور کرتا رہا ہوں کہ جو شاعر ہے، جی سر، حق کے ساتھ جو شاعر کی نسبتیں ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے۔ شاعر کی جان اس وقت جاتی ہے، حق ہے سر، میں عرض کروں کہ نہیں، یقیناً آپ کا جو بھی حق کا تصور ہے، شاعر جو ہے نا اس کی گردن اس وقت کٹ جاتی ہے، وہ یہ نہیں، وہ حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گردن نہیں کٹتی، اس کو دیس نکالا اختلاف کی وجہ سے نہیں ملتا، اس کی زندگی جو ہے وہ زہر اس لیے نہیں بنتی کہ وہ کسی چیز کو ماننے سے انکاری ہے، اس کی زندگی پر قدغنے اور اس کو جو تان ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ عیش کوشی اور لذت کی زندگی گزار رہا ہے۔ شاعر ایک ایسا کام کرتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ ہے حق کو ولگرائز کر دیں۔ ہم سر حجب کیا ہے؟ بھی یہ تسلیم نہیں کرتے۔ حجب جو ہے یعنی کہ جو حق کو اور بیان حق کے جو اسالیب ہیں اس میں چیزوں کو ولگرائز کرنا انسان پر لگنے والا سب سے بڑا شب خون ہے، جس کی وجہ سے یعنی جو لینگویج ہے نا، لینگویج جو ہے وہ انسان کی ایک بہت ہی بڑا ایسیٹ ہے۔ جی سر، اگر آپ فی نفسے ہی زبان کے جو وسائل ہیں ان کو آپ گدلا کرتے ہیں، یعنی فی نفسے ہی زبان کے وسائل کو گدلا کرنے کی طاقت صرف شاعر کے پاس ہوتی ہے، اور جب وہ یہ استعمال کرتا ہے تو اس کی گردن کٹ جاتی ہے۔ میری بات پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ زبان کو یعنی کہ اگر وہ مولوی کو گالیاں دے رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اپنی محبوبہ کے ساتھ عیش کوشی کی زندگی گزار، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں انسان ہر طرح کی سچویشن سے دوچار ہوتا ہے۔ شاعر جو لینگویج اٹ سیلف ہے، جس کے بارے میں ہائیڈگر کہتا ہے کہ لینگویج از دا ہاؤس آف بینگ، وہ زبان کے اس سرچشمے کو گدلا کرنے کی کیپیسٹی کسی انسان میں نہیں ہے سوائے شاعر کے۔ تو شاعر جب یہ کام کرتا ہے تو اس کی گردن کاٹ جاتی ہے۔ شاعر بہرحال اتنی بڑی چیز ہے، شاعر سر کہ نہ فلسفی اس سے لا تعلق رہ سکتا ہے، نہ بادشاہ،
اور نہ حق کا نمائندہ. دیکھیں فلسفی علم کا نمائندہ ہے, بادشاہ طاقت کا نمائندہ ہے, اور اللہ کے نبی حق کا نمائندہ ہے. ان میں سے کوئی بھی شاعر کے وجود سے لا تعلق نہیں رہتا. اور ان تینوں کا شاعر کی طرف جو رویہ ہے وہ ایمبیویلنٹ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے نا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جی سر, پہلے تو ہم آپ کی اس بات سے بھی سر اختلاف کریں گے. ہاں ضرور, یعنی کہ اس اختلاف کو تھوڑا سا بیان کر کے بات آگے بڑھائیں. سر جی آپ نے کہا کہ زبان کو بدلا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف شاعر کے پاس ہے, صرف شاعر ہی یہ کر سکتا ہے. جی ہم اس بات سے بھی اختلاف کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہم اس میں یہ عرض کریں گے کہ شاعر جو ہے وہ زبان بناتا ہے. نہیں, یقیناً بناتا ہے. پہلا تو ہمارا یہ کہنا ہے. میری عرض یہ ہے کہ بنانے کی وجہ سے ہی تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ہاں یہ دیکھیں کہ میں ایسے ایگری کر رہا ہوں آپ کی اس بات سے, شاعر جو ہے لیکن اس اختلاف کی یا آپ کے اپنے بیان کی معنویت کو تھوڑا سا پھیلائیں. اس کے بعد جی جو فلاسفرز ہیں وہ جو پھر ایک شہر بناتے ہیں اپنا, اور وہ جس طرح کا شہر بناتے ہیں اس طرح کے شہر میں جو زبان درکار ہوتی ہے اس شہر کو کے معاملات کو چلانے کے لیے جو زبان درکار ہوتی ہے وہ آپ کو اس فلاسفر کو شاعر ہی بنا کے دیتا ہے. ایک بات, اور جب وہ اپنے شہر میں کوئی چینجنگ کرتا ہے اور اس چینجنگ کے بعد جب زبان ساتھ چھوڑنے لگتی ہے تو اس زبان کو اپڈیٹ پوئٹ کر کے دیتا ہے. دیکھیں شاعر اور زبان کا جو رشتہ ہے نا, میں ضرور سر آپ اس میں چھوٹی سی مثال ضرور لوں گا اس چیز کی کہ شاعر نے کہاں زبان کو نقصان پہنچایا. میں عرض کرتا ہوں کس مقام میں عرض کرتا ہوں, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, شاعر کا جو لینگویج پر کلیم ہے وہ بڑا ہے باقی سارے لوگوں سے. لیکن فلسفی, بادشاہ اور جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے, اللہ کا نبی ہو سکتا ہے, ان کا زبان پر انڈیپینڈنٹ کلیم ہے. وہ اپنی زبان کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے شاعر کے محتاج نہیں ہیں. ان کا لینگویج پر اپنا انڈیپینڈنٹ کلیم ہے, یعنی وہ شاعر کی ٹکر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ نے جو بہت ساری, دیکھیں طاقت علم کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے اور جو اس کی مزاحمت کرتا ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے, جیسے سقراط کی مثال ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو طاقت ہے وہ شاعر کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے, جو نہیں ہوتا اس کو وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو حق ہے وہ بھی شاعر اور اس کا جو اس کی جو کرافٹ ہے یا جو اس کا کام ہے اس سے لا تعلق نہیں رہتے. اور اس کی, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ شاعر زبان کو بناتا بھی ہے اور جو بناتا ہے وہ بگاڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر جی. شاعر جو ہے نا وہ جب اسے کوئی جو حاجب ہے نا فلاسفر اپنے شہر سے نکالتا ہے نا سر جی, جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا, وہ جو فلاسفر اپنا شہر بناتا ہے جب, تو شاعر اس سے بہتر شہر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاعر. اچھا اور ایک بات میں یہاں سے اسے مسئلہ ہے کیوں اس کے شہر کو خطرہ ہے, اس کی قلم رو کو خطرہ ہے. کیونکہ وہ زیادہ حسین اور زیادہ ایسا شہر بنا سکتا ہے جس میں زیادہ بڑا جمال ایگزسٹ کر سکتا ہے کوئی. ہاں ٹھیک ہے, اس کی مثال آپ اگر دینا چاہیں. ہمیں تو یعنی کہ ویسے یہی جو بات ہے, ہم وہی وادیاں بناتے ہیں جن وادیوں کا ذکر ہے کہ جی وادیوں میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں. وہ وادیاں کوئی معمولی تو ہے نہیں جن کا ذکر. ٹھیک ہے. وہی ہم تو خود شاعر سے ڈرتے بھی ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ یہ جو فلسفی اور شاعر کا جھگڑا ہے نا, ویسے سر جی وہ یہ اسلامی تہذیب میں نہیں ہے. ویسے سر آپ سے ایک سوال ایسے کہ وہ وادیاں جن وادیوں کا ذکر ہے
ان وادیوں سے مراد یہاں پہ میرے نزدیک تو شہر ہی ہے ایک طرح سے. اچھا وہ وادیاں زیادہ اٹریکٹیو ہیں یا وہ افلاطون کا بنایا ہوا شہر؟ نہیں وہ دیکھیں اگر محبوب ساتھ ہو تو ان وادیوں سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. اچھا ہاں صاحب ظاہر ہے. تو اکیلی وادیاں بھی ہم نے کیا کرنی, ٹھیک ہے, تو وہ وادیاں فوراً تنہائی کے کام سے مبتلا کر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وادیاں جو ہیں وہ اس سے مراد, اس کی مثال رومی ہے. ایک پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی, وہ اس کی مثال رومی ہے. رومی اتنا بڑا شاعر ہے کہ وہ ایک پوری وہ معاشرہ کے وہ کائنات ہی بنا دیتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. تو بہرحال دیکھیں جی, شاعر ایک بیوقوف آدمی ہے جو شاعر سے مخالفت لے گا بول. ہم تو بڑے قدردان ہیں شاعروں کے. آپ جانتے ہوں گے, ویسے میں شیئر کر رہا ہوں, ویسے آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ جو مطلب ماڈرن پوئٹس ہیں, مطلب وہ اوپنلی ایسا نہیں کہتے, لیکن وہ یہ جو رومی ہیں یا مطلب اس طرح کی جو شاعری ہے وہ اس کو نہیں مانتے کوئی اتنا زیادہ. ہاں اصل میں اوپنلی اس کو ٹھیک ہے نہیں کرتے. تو خیر میں بھی مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی میں ثابت کروں. اچھا اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں مجھے ایک بات میں مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں مانتے. یہ پرابلم ہے اس میں. اگر فرض کیا وہ اپنے آپ کو مانتے ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ تو جہان مانی پیدا کرتے نا. کیونکہ سر آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. نہیں ایسا کوئی اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہا میں. آپ کا مطالعہ بھی زیادہ ہے. نہیں میں اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہا. سے جو ہے نا ایک پروگرام ہمیں اور کرنا. جی ضرور ضرور ضرور. اور تاکہ میں بھرپور طرح کی تیاری کر سکوں. اور ایسا نہیں ہے, میری تیاری ہے بھی صحیح, تو لیکن یہ ہے کہ میں چیزیں ذرا ریوائز کر لوں گا. اور دوسری چیز یہ رہے گی کہ اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ میری صحت بھی دیکھ رہے ہیں جی جی پوری سوری ہے, جی تو میں اپنے ساتھ کوئی ایک ہیلدی سا اگر جی جی کوئی لیکن وہ ڈنڈا بردار نہ ہو کیونکہ صحت میری بھی اچھی نہیں رہتی. ضرور اب جس کو جیسے میں کوئی اپنی عمر کا ایک کوئی نوجوان, ضرور بہت اچھی بات ہے, خوشی ہوگی مجھے. اصل میں نا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو انگیج کیا جائے ایک برابری کی سطح سے, یعنی کہ ایسی گفتگو کا ماحول ایسا ہو جس میں یہ تاثر نہ ہو کہ عمر کے زیادہ یا تجربے کے زیادہ ہونے سے میری بات اہمیت رکھتی ہے اور تجربے کے کم ہونے سے کسی کی بات کم اہمیت رکھتی ہے. یہ میں اس چیز کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا. تو گفتگو جو ہے وہ بالکل جو دو ذہن ہیں, انسانی ذہن ہے, سوچتے ہیں, تو ان کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انگیج کرنے کا فن سیکھیں. بالکل سر ایسے ہی ہے جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو انسانی ذہنوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یا اس کی جو ایک تخلیقی اپج ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل سر. یعنی انسان اگر سوچنے کا ایک اسلوب سیکھ لے جی سر, اور تو یہ اس کے تخیل کو انریچ کرتا ہے. جی سر. ہمارے لیے سر یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں, آپ سے ہم سیکھتے ہیں, اور شاید ہم سیکھ جائیں اور کل جب ہم آپ کی عمر کے ہوں تو ایسے ہی کوئی نوجوان میرے جیسا. نہیں میرا خیال ہے اس سے اتنی ڈریسٹک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی ہے آدمیوں میں, وہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. جو انسان کا بیسک پیٹرن ہے اس کی شخصیت اور ذہن کا وہ ایک ہی رہتا ہے. بالکل سر. جب بندہ نوجوان ہوتا ہے نا تو اس کے جو داخلی جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں یا یہ ہو گیا ہوں. تو جو اندر انسان کے اندھیری چلتی ہے اس کی وجہ سے وہ باہر بعض کا غبار باہر بھی دیکھنے لگتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت کا یا ذہن کا یا اس کے طرز احساس کا جو بنیادی سانچہ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے. اس میں شدت اور ان چیزوں میں کمی بیشی آتی رہتی ہے. اور تجربے سے انسان تھوڑا سا, چونکہ یہ جو ورڈ ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, کانٹ کا مجھے وہ کال بڑا پسند ہے کہ دس از اے پلیس آف ریڈیکل ایول, کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ بہت زیادہ اس میں شر جو ہے وہ یہ اس کا مستقر ہے اور یہاں شر مستمر بھی ہے. تو اس میں آدمی کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے.
جی سر، ہم اسی دنیا میں جہاں پہ جی شعر جی ہے جی ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاں نہیں بہت اچھی بات ہے. اس کے مقابلے میں ایک دنیا ویسے میں جس عمر میں ہوں مجھے اس نئے جہان مانی کی جس میں وادیاں ہیں سرسبز شاداب اور جس میں کوئی جلوے ہیں محبوب کے بھی جلوے ہیں وہاں، تو میں تو یار ان وادیوں کی زیادہ طلب رکھتا ہوں آپ سے. تو اگر ایسا کوئی جہان مانی ہو تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور وہاں میں سیر کے لیے نہ جاؤں بلکہ میں وہاں رہنے ہی لگوں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ بس ایسا ہے سر جی کہ تو کبھی لے چلو نا ہمیں بھی. بس وہ ہم آپ کو اپنی مجبوری بھی ابھی بتا رہے ہیں نا سر جی کہ جو شاعر ہیں انہوں نے کبھی سر کیونکہ تلوار اٹھائی نہیں، کبھی ان کے پاس طاقت وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں رہ سکا، تو جو انہوں نے دنیا وغیرہ جو تخلیق کرتے ہیں وہ بس ایسے ہی پھر شاعری میں ہی وہ آئیڈیاز میں ہی کہیں رہ جاتی ہے. اچھا، یعنی وہ جو اس کے مد مقابل ہوتے ہیں شاعروں کے وہ ذرا خبیث لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ. ہم تو نہیں کہتے سر، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پاورفل لوگ ہیں ذرا اور طاقتور وہ زیادہ. ہاں وہ they get their way نا، ہے نا. لیکن ایسی صورتحال میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ وہ کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت زیادہ لیویبل نہیں ہے. وہ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ میاں نے جڑی دنیا بنائی ہے نا یہ اس طرح دی بنائی ہے کہ بندے نو کتے سکھ دا ساہ نہ آ جائے. سمجھے نا؟ تو یہ دنیا اصل میں ہے ہی ایسی، اس کی سٹرکچر وہ ہے نا لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو اس میں انسان کو سکھ کا سانس کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی اتفاق کرنا. تو اس دنیا میں رہنے کی جو ایک اذیت ہے شاعر جو ہے اس کو اس دنیا کو لیویبل بناتا ہے. بالکل بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. تو یہ شاعر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. ہاں تو چلو بڑا اچھا ہے کہ آخر میں اگر ہم کسی اتفاق پر پہنچ گئے تو بہت اچھی بات ہے. اور تو سر جی مرزا غالب کا جو شعر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اختتام پہ ضرور جی ضرور ضرور مرزا غالب کا جی شعر ہے وہ پڑھا جائے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. واہ واہ کیا بات ہے. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی. مجھے غالب کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ گیا، اتفاقاً یاد آ گیا. وہ ہے کہ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا. ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا. تو اقبال نے تو صافی کر دیا سارا کچھ. تو اب دیکھیں نا یہ صفائی جو کی ہے وہ تو بلڈوزر سے بھی بڑی صفائی ہے. ٹھیک ہے، بلڈوزر تو پہاڑ کو پتہ نہیں کتنے سالوں میں گراتا ہے. غالب نے ایک شعر لکھا، جیسے وہ ایک شعر ہے نا میرا حال وہ کسی حبیب جالب کا شعر ہے کہ تجھ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ شعر ہے، یہ جو طاقت کی تلملاہٹ ہے تخت کی جو تلملاہٹ ہے یا اس کا، تو یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ تخت اور تاج اور ایسی چیزوں کا ذکر آیا تو مجھے ایک شعر یاد جی ضرور ضرور کہ یہ ماڈرن پوئٹ جی اور اچھا زیادہ میں ذرا قریب ہو جاؤں. جی سر اس شعر کی عمر کوئی زیادہ اتنی پرانی نہیں ہوگی، ایسے 15-20 سال پرانا شعر ہوگا یا اس سے بھی 20-25 سال پرانا ہوگا کہ سرکار ہر درخت سے بنتے نہیں ہیں تخت. واہ واہ. سرکار ہر درخت سے بنتے نہیں ہیں تخت، قربان آپ پر میرے اوزار اور میں. واہ واہ. خیر سر ہم کرافٹ بھی رکھتے ہیں اور ہم معنویت بھی بھرپور رکھتے ہیں. کیا بات ہے. نہیں ہمیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے. ہم کرافٹ کے بغیر شعر نہیں. مثال کے طور پر آپ نے بھی ایک گھر میں رہتے ہیں، میں بھی ایک گھر میں رہتا ہوں، تو لیکن تاج محل جو ہے وہ اور طرح کا گھر ہے. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ انہوں نے تاج محل بنائے نا. تو ہم یہ گلاس بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے وہ تاج محل کے مقابلے میں
انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ جو کام کرتے ہیں وہ بہت وقیع ہے، میرا خیال ہے۔ آپ بھی زبان کی خدمت کر رہے ہیں، معنی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، انسان کی دکھ کے ساتھ زندہ رہنے کی جو ایک صلاحیت ہے آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو یہ بڑے کام ہے، صاف ظاہر ہے، اور یہ شاعری کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو شاعروں کو بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی اور خراج عقیدت بھی، لیکن بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں جیسی وہ ہیں، تو اس میں پھر تھوڑا سا بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے۔ ضرور سر، ہم نیکسٹ انشاءاللہ جو آپ نے تاج محل سر جی کہا، تو جو وہ تاج محل ہے اور جو ہمارے تہ خانے ہیں ان میں اچھی طرح سے ذرا بہت اچھا ہے، بہت اچھا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بہت اچھا ہے، تہ خانے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا کھولیں ذرا، جی سر، ہم ضرور ان کی بھی سیر کرائیں ذرا۔ ٹھیک، وہ وادیوں سے تہ خانوں تک کا سفر مجھے بڑا ڈر لگنے لگا ہے۔ یہ اچھا ہے، ضرور جی، بہت شکریہ میں سر، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ حالانکہ میں چھوٹا ہوں سر، نہیں چھوٹے نہیں ہیں، بس اور پھر آپ ہیں، کیا بات ہے جی، بہت اچھا لگا جی، بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ۔